اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے اور اس حادثے میں کوئی فوت ہو جائے تو جو حادثے کا سبب بنا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اس پہ جرمانہ پڑتا ہے، دیت پڑتی ہے، یا اس کو بطور قاتل قتل کر دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، تو اس کی سزا اس آدمی کو کیوں ملتی ہے جو اس میں سبب بنا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلے سے اللہ رب العزت کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ نے وہی کچھ لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا۔ تو برائی کرنے والا خود انسان ہے، قتل کرنے والا خود انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی انسان نماز کے لیے اٹھنا چاہے تو وہ اٹھ سکتا ہے، اس کے پاؤں حرکت کریں گے، اس کا جسم اس کا ساتھ دے گا۔ اور اگر وہ مسجد کی بجائے کسی سینما میں جانا چاہے تو تب بھی اس کے اعضاء اس کا ساتھ دیں گے۔ تو انسان کو اللہ نے ارادہ دیا، اختیار دیا، اسی لیے ان چیزوں پہ انسان کا حساب کتاب ہے۔ جہاں پہ انسان کا ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، وہاں اس سے حساب کتاب بھی مطلوب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رنگ کالا کیوں تھا، تمہارے ہاتھ راشے کی وجہ سے کانپتے کیوں تھے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سوئے ہوئے انسان سے عبادات جو ہیں وہ اٹھا لی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان نماز کی نیت سے سویا ہے لیکن فجر کے ٹائم اٹھ نہیں سکا، جاگ 9 بجے آئی، 10 بجے آئی، تو اللہ رب العزت اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ فجر کی نماز تو نے جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ادا کی۔ لیکن جہاں پہ انسان زندہ ہے، جاگ رہا ہے، اور جو عمل کیا ہے اس میں اس کا ارادہ اور اختیار ہے، وہاں پہ حساب کتاب بھی ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کو گولی مارنا، اس میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ حساب کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو انسان نے کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے نعوذ باللہ بغیر علم کے لکھ دیا ہو اور اب انسان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہو کہ چونکہ میں لکھ بیٹھا ہوں اس لیے تم نے میرے لکھے ہوئے کی لاج رکھنی ہے اور اسی کے مطابق کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ کا چونکہ علم کامل اور مکمل ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا انسان کیا کرے گا، اللہ نے وہی کچھ لکھا ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو انسان یہ سوال اس وقت کرتا ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے اس کے حق میں غلطی کرتے ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا۔ جب میرے کسی بیٹے کو قتل کر دیا جائے، میرے کسی بھائی کو قتل کر دیا جائے، وہاں پہ میں نہیں سوچتا کہ قاتل کا کیا قصور ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جاؤ اس کو چھوڑ دو۔ ایسے ہی کمانے کی باری آتی ہے، ملازمت کی باری آتی ہے، کاروبار کی باری آتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہیں، سکول کی تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سردیوں کے موسم میں گھروں سے پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں، باری باری بیگ ان کی کمر پہ لاد دیتے ہیں۔ تب یہ نہیں کہتے کہ ان کو سردی میں مارنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بوجھ لادنے کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ وہاں ہم کہتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، تقدیر کون سی ہمیں معلوم ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو یہی کچھ صورتحال وہاں پہ ہے جہاں انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کا حق جو ہے وہ جو ہے نہیں دیتا، یا کسی انسان کا حق نہیں دیتا، وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تقدیر پہ اللہ تعالی ہمیں مجمل طور پہ، مختصر طور پہ ایمان لانے کی توفیق دے، اور اس کی گہرائیوں میں جانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔
کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، وہ تقدیر کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا، وہ سمتے سمتے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو بتا دیا گیا اس پہ ایمان لے آئے اور یقین رکھے کہ اللہ نے انسان کے اوپر کبھی نہ ظلم کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ اللہ تو مہربان ہیں، انسان کو جو سزا ملے گی اس کی اپنی غلطیوں اپنے کرتوتوں کی ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔